بادر ذہن میں آگے ہوتی ہے تو کیا کر رہا تھا بعد میں حدیث شریف ہیں یہ طبقات الحدیث، یعنی حدیث شریف کی کتابوں کے طبقات اور ان کے درجے اور ان کے مراتب، حدیث شریف کے لکھنے کے ادوار یاد رکھنا۔ خلاصہ ذہن میں آ گیا الحمدللہ۔ میں نے یہ کیا نا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پورا بات آگے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کے مجموعے مرتب کیے۔ راج یہی ہے کہ ان میں سب سے پہلے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کا مجموعہ مرتب کیا، اور یہ قرن ثانی کی ابتدا میں اور قرن ثانی کے وسط میں ابواب کی طرز پر احادیث کو بہت سے محدثین نے جمع کیا۔ ان میں تقدیم تاخیر کی تعین مشکل ہے۔ اور تیسرا قرن ثالث کے ابتدا میں حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، اور آگے قرن ثالث کے وسط میں مرفوع حدیث کی کتابیں لکھی گئی، بعد نے صحیح حدیث پر اتفاق کیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم، اور بعد نے صحیح کے ساتھ ساتھ درجہ حسن کی حدیث پہ لیں، اور کہیں کہیں ضعیف حدیث پہ لی جا رہا۔ اور پانچواں طبقہ متاخرین کا ہے کہ جنہوں نے بغیر سند کے احادیث کو ذکر کیا، بعد نے حوالے پر اتفاق کیا، جیسا کہ مشکات شریف ہے، اور بعد نے حوالے کا بھی ذکر نہیں کیا، جیسا کہ صاحب ہے، جیسا کہ مصابیح کیا کرتا ہے۔ اچھی طرح آج ایک بات ہے، ان میں سے الفیت الحدیث، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفیت الحدیث میں ان پانچ طبقوں میں سے یعنی پہلے چار طبقوں کا ذکر یہاں پر ہے، تو وہ اشعار بھی ہیں یہاں پر لکھے بھی ہوئے تھے، یہاں پر میں نے یہاں پر جوڑ رکھی تھی۔ اول جامع الحدیث والاثر، اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر لہ، اس میں نہیں ہے، کتاب میں نہیں ہے، میں نے پہلے پرچی میں لکھ کر لایا تھا، پھر یہیں سے پرچی لگا رکھی میں نے، چلو یہیں سے پڑھ کر سنا۔ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر لہ عمر، کہ پہلے جامع حدیث شریف اور اثر، حدیث شریف اور اثر کے پہلے جامع کون ہیں؟ حدیث شریف اور اثر، اثر کا معنی بھی حدیث ہے، اسی طرح اقوال صحابہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اول جامع الحدیث والاثر، حدیث شریف کے اور اثر کے پہلے جامع ہیں، اثر سے مراد حدیث شریف بھی ہے، اور اقوال صحابہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابن شہاب عامر لہ، ابن شہاب ہیں جن کو ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آگے فرمایا اول جامع للابواب، اول جامع الابواب جماعت فی الاصل ذو اقتراب، کہ سب سے پہلے ابواب کی طرز پر حدیث کو جمع کرنے والی ایک جماعت ہے جن کا زمانہ قریب ہے۔ اول جامع للابواب جماعت فی الاصل ذو اقتراب، پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ابن جریج و حشیم مالکی و معمر و ولد المبارکی،
ابن جریج و حشیم مالکی و معمر و ولد المبارکی. ان میں ابن جریج ہیں، حشیم ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ہیں. اور آگے وأول جامع بالاختصار علی الصحیح فقط البخاری. وأول جامع بالاختصار علی الصحیح فقط البخاری. پھر کیا تھا نا جو پھر مرفوع حدیث کی کتابیں لکھی گئی، بعد میں صحیح حدیث پر اتفاق کیا جیسے کہ بخاری اور مسلم، اور بعد میں صحیح کے ساتھ ساتھ درجہ حسن اور کہیں کہیں ضعیف حدیث بھی لی، جیسے کہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی اور ابن ماجہ. اپنی مہربانی فرمائے. اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر له عمر. اول جامع للابواب جماعت فی الاثر ذو اقتراب. ابن جریج، یہاں جریر لکھا ہوا ابن جریج و حشیم مالکی و معمر و ولد المبارکی. اول جامع بالاختصار علی الصحیح فقط البخاری. تدوین کے ادوار ذہن میں آ گئے الحمدللہ. مشکل نہیں آپ کے لیے ہیں الحمدللہ. باب الوضوء قبل الغسل، کیا معنی ہے؟ پہلے وضو کرنا. اب آپ دیکھ لیں فقہ میں جتنے بھی مسائل ہیں سب وہ احادیث سے، قرآن و حدیث سے ہی مستقل ہے. غسل کی سنتوں میں سے ایک یہی ہے. یہاں پر خود کریں ترجمہ ہے. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ. کیا معنی کریں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے غسل فرماتے ہیں بدا ہاتھوں کے دھونے سے فغسل یدیہ، آپ کی ابتدا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے ہیں. ثم یتوضا، پھر آپ وضو فرماتے ہیں. ثم یدخل اصابعہ، پھر ثم یدخل اصابعہ فی الماء، اپنے مبارک انگلیوں کو پانی میں داخل فرماتے ہیں، پھر ان کے ذریعے ہیں مبارک بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے ہیں. ثم یصب علی راسہ، پھر اپنے سر مبارک پر 3 چلو ہیں ڈالتے اور پھر پانی اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے. نحا رجلیہ کا معنی کیا ہے؟ نحا رجلیہ، اگلی روایت میں ثم نحا رجلیہ. ہاں ٹھیک ہے. اپنے پیروں کو اگر وہاں پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہو تو پھر سے مکمل غسل کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائے اور پھر آخر میں ہے اپنے پاؤں تھوڑا سا بھی آپ انشاءاللہ حدیث شریف کے تو نور ہی نور، بڑی آسانی سے اس کا مفہوم آپ
میرا کر رہا تھا حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے تدوین حدیث، حدیث شریف کی تدوین، حدیث شریف کو مدون کرنا، لکھنا، احادیث پاک۔ علم حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے تدوین حدیث یا طبقات الحدیث، حدیث شریف کے طبقات۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جن کی پیدائش سن 61 ہجری کی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جن کی سن 61 ہجری کی پیدائش ہے، 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے اور سن 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ اپنے دور خلافت میں سلطنت کے امور اتنے عمدہ طریقے سے انجام دیے کہ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دیا۔ ان کا لقب عمر ثانی ہے، عمر ثانی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جن کی سن 61 ہجری کی پیدائش ہے، 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے۔ سن 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ اور اپنے دور خلافت میں سلطنت کے امور اتنے بہترین طریقے سے انجام دیے، اتنے عدل و انصاف سے انجام دیے کہ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی یاد تازہ کر دیا۔ ان کے خلافت کا زمانہ 2 سال اور چند مہینے ہے۔ سن 101 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، سن 101 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ تو ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو اپنے دور خلافت میں حدیث شریف کے ضیاء کا، حدیث شریف کے اندراج کا، ضیاء کا اندیشہ ہوا کہ کہیں حدیث شریف کا علم ضائع نہ ہو جائے۔ تو اپنے بلاد کے گورنروں کو، اپنے شہر کے گورنروں کو حکم دیا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں علماء کو حکم دیں کہ ان کے پاس جو حدیث مبارکہ موجود ہیں ان کو مدون کریں اور لکھیں، جو ان کے سینے میں حدیث مبارکہ موجود ہیں ان کو لکھیں۔ تو بہرحال عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کے حکم پر راج قول یہی ہے کہ سب سے پہلے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث شریف کا مجموعہ مرتب کیا اور مدون کیا۔
قول یہ ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مرتب کیا، لیکن راج قول یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کیا مرتب، لیکن راج قول یہی ہے کہ سب سے پہلے۔ اسی طرح اور بھی کبار تابعین نے حدیث کے مجموعے مرتب کیے، لیکن وہ ہر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں پہنچ نہیں سکے، بعد میں پہنچے، لیکن مرتب کیا حضرات نے۔ تب ہے بھی بات میں آ رہی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دور خلافت میں حدیث شریف کے علم کے اندراج کا ضیاع کا اندیشہ ہوا، تو اپنے بلاد کے گورنر کو حکم دیا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں علماء کو حکم دیں کہ ان کے پاس جو حدیث موجود ہیں سینے کے اندر محفوظ ہیں ان کو مدون کریں اور ان کو لکھیں ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابن شہاب نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز راج قول یہی ہے کہ سب سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے ابن شہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کا مجموعہ مرتب کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا، لیکن پہلا قول راجح ہے۔ اور بھی کبار تابعین نے حدیث شریف کے مجموعے مرتب کیے، لیکن ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات میں ان کی زندگی میں پہنچ نہیں سکے، آپ کا انتقال ہو گیا، بعد میں وہ پہنچے۔ الغرض کہ عمر اول ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کے ضیاع کا اندیشہ ہوا، کہ جیسے جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہوئے، تو ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح اگر یہ حفاظ شہید ہوتے رہے کہیں یہ قرآن پاک کی دولت ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ تو ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اصرار کیا کہ آپ قرآن پاک جو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے، جو حفاظ صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے، قرآن پاک کو لکھوایا گیا ہے۔ پہلے تو شاہ صدر نہیں ہو رہا تھا، لیکن بار بار اصرار پر پھر شاہ صدر ہو گئے، اطمینان ہو گیا۔ تو بہرحال جیسے عمر اول اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پاک کے ضیاع کا اندیشہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جمع قرآن پاک کے حفاظت کا کام کروایا، جمع قرآن کا۔ اور عمر ثانی ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو علم حدیث کے ضیاع کا اندیشہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جمع حدیث کا اور حدیث شریف کی حفاظت کا کام کیا۔ بات ذہن میں آ گیا بہرحال یہ قرن ثانی کی ابتدا میں خلاصہ یہ ہے، قرن ثانی کی ابتدا میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات نے حدیث شریف کے مجموعے مرتب کیے۔ ان میں راج یہی ہے کہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حدیث شریف کا مجموعہ مرتب کیا، یہ قرن ثانی کی ابتدا میں، اور قرن ثانی کے وسط میں ابواب کی طرز پر احادیث لکھی گئی، ابواب قائم کر کے
ابواب قائم کر کے ہیں، ابواب قائم کر کے حدیث لکھ دی، ابواب کی طرف پر حدیث لکھ دی، اور اس طرف پر جمع کرنے والے بہت سے محدثین جن میں تقدیم تاخیر ہیں۔ ہاں، اس میں ہے عبداللہ ابن مبارک ہیں، حشیم ہیں، ابن جریج ہیں، معمر ہے، یہ سب اور یہ قرن ثانی کے وصف اور قرن ثالث کی ابتدا میں یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، جیسے مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یا مسند احمد یاد رکھنا، یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ اور قرن ثالث کے وصف میں مرفوع حدیثی کتابیں لکھی گئیں، قرن ثالث کے وصف میں مرفوع حدیثی کتابیں لکھی گئیں۔ پھر بعد نے صحیح حدیث پر اتفاق کیا، جیسے کہ بخاری اور مسلم، اور بعد نے درجہ حسن کی حدیث پہ لی، اور کہیں کہیں ضعیف حدیث پہ لی، تائید کے درجے میں کہیں کہیں ضعیف حدیث پہ لی، جیسے کہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف ہیں، ان میں صحیح حدیث کے ساتھ درجہ حسن کی حدیث بھی ہیں، کہیں کہیں ضعیف حدیث بھی ہیں، تائید کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور 5واں طبقہ متاخرین کا کہ جنہوں نے بغیر سند کے حدیث کو جمع کیا، بغیر سند کے، بعد نے حوالے پر اتفاق کیا، جیسے کہ صاحب مشکات، اور مشکات شریف میں ہیں، بغیر سند کے حدیث کو جمع کیا گیا ہے، بعد نے حوالے پر اتفاق کیا، صاحب مشکات آپ دیکھیں گے آخر میں حوالہ دیتے ہیں، رواہ البخاری یا رواہ مسلم یا رواہ ابن ماجہ، اور بعد نے حوالے کا بھی ذکر نہیں کیا، کیوں کہ یہ حدیث بڑی کتابوں میں آسانی سے مل جاتی ہے، جیسا کہ صاحب مصابیح ہی آگے انہوں نے حوالے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر آپ نے مشکات شریف کے مقدمے میں پڑھا ہوگا نا، یاد رکھنا، صاحب مصابیح کا مقام ایسا تھا نا، یاد رکھنا۔ ہاں، یہاں ہے مشکات شریف، یہاں مشکات شریف، تو بھائی بادر ذہن میں آ گئی ہے ایسا ہے۔ مقدمے میں آپ نے ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الاسانيد، صاحب مصابیح رضی اللہ تعالی عنہ غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہو، غیر صحابی کے لیے وہاں پر بطور دعا کے استعمال ہوگا، یعنی بطور انشاء کے استعمال ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور صحابہ کرام کے لیے استعمال ہو تو بطور خبر کے استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی